بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 1 اکتوبر بدھ کے دن کا یہ پہلا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ اہم خبریں پہلے بتاؤں آپ کو۔ جو ابراہم اکارڈ ٹرمپ کے معاہدے میں تبدیلی ہوئی، عرب دنیا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ اسرائیل کے اس معاہدے پر پاکستان کی خاموشی تبدیلی کی حمایت کی اور شہباز شریف کو فلسطینیوں نے غدار قرار دے کے معافی کا مطالبہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل نے اسرائیل کو جو کندھا دیا، بدلے میں کچھ نہیں ملا، اور گریٹر اسرائیل کا اسلامی انارکی کا بہت بڑا منصوبہ اسلامی فوج کے ذریعے بے نقاب ہوا ہے۔ اور آج عمران خان کا اصل وفادار کون؟ گنڈا پور اور علیمہ خان۔ قوم نے فیصلہ کر دیا، عمران خان نے فیصلہ کیا کرنا ہے، عدم اعتماد ہوگی یا استعفیٰ۔ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا میں جو بڑی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ آزاد کشمیر کے حالات انتہائی خراب اور خطرناک، لال چوک میں عوامی سمندر جمع ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کسی صورت میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایجنسیوں کو جواب دے رہے ہیں، پولیس سرنڈر کر رہی ہے اور دارالحکومت کی طرف احتجاج پہنچ رہا ہے۔ اور دوغلی سیاست، منافق کردار بھی آج سامنے آئے ہیں۔ کامن ویلتھ کی دھاندلی کی رپورٹ میں مزید انکشافات بھی، اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی، اور مریم نواز کا سیاسی تھیٹر بھی۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، نورا کشتی، سندھ ہائی کورٹ کا معاملہ اور مولانا کا اسرائیل پہ رد عمل، یہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے فلسطین کے جو موجودہ اتحاد نے شہباز شریف کی سٹیٹمنٹ کو غزہ پلان مسترد کرتے ہوئے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا کہ شہباز شریف سٹیٹمنٹ واپس لے، ہم اس غداری کو منظور نہیں کریں گے۔ یہ شہباز شریف غدار تک کہہ رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جو معاہدہ ہے وہ بڑی عجلت میں کیا گیا، جلد بازی میں۔ فیلڈ مارشل شہباز شریف نے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی واردات کی، لیکن یہ گلے میں کی ہنڈی پھنس کی ہے۔ یہ تو صرف عمران خان کی رہائی نہ ہو، امریکہ مداخلت نہ کرے، ٹرمپ کو خوش کریں، لیکن جو اصل معاہدہ ان کے پاس آیا منظور کرنے کے بعد تو انہیں اندازہ وہ ہاتھ تو ہو گیا، لیکن دیر ہو چکی ہے۔ اور یہ کوشش کر رہے ہیں کس طرح ڈیمیج کنٹرول کریں، لیکن تیر کمان سے نکلا ہوا ہے۔ نیتن یاہو نے اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی کروائی وہ اسرائیل کی فوج غیر معینہ مدت تک غزہ میں رہے گی، وہ نہیں نکلیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ویٹو کا حق اسرائیل کے وزیر اعظم کو دیا ہوا ہے کہ فیصلہ یہ کرے گا، اس کی مرضی سے فیصلہ ہوگا۔ اور اس نے کہا کہ اسرائیل کی فوج جو ہے وہ غزہ سے نہیں جائے گی۔ اور دوسری طرف فلسطینی مزاحمت کار بھی کہہ رہے ہیں کہ غزہ کا پلان مسترد ہے۔ قطر نے تو صاف صاف کہا ٹرمپ کے جو نکات ہیں، مذاکرات کے مختلف نکات، اس میں فوج کا نکلنا ہے معاملہ، تو جاری وہ اس میں ڈالا ہی نہیں گیا، معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ اب طاقت کے ذریعے ظاہر ہے یہ ہے، اس کو نافذ عمل کرنے کا نقصان ہوگا، وہ بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں، اسحاق ڈار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غزہ کے منصوبے پر کہا کہ یہ تو ہماری دستاویزات نہیں ہیں جو امریکہ نے جاری کی، اس منصوبے میں تو علیحدگی دکھائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ایک سانس میں فلسطین میں فوج بھیجنے کی بات بھی کر دی۔ یہ کہہ رہا ہے جو نکات ہم نے شامل کروائے وہ نہیں شامل ہوئے۔ اب یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ دیکھیں اربوں خربوں ڈالرز رکھنے والے بادشاہ، شہنشاہ، مسلمان سلطنتیں، محمد بن سلمان جیسے طاقتور حکمران فیصلہ نہیں کر سکے، بد کردار سے بد کردار اور نیکوکار سے نیکوکار حکمران یہ جرت نہیں کر سکا اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کے بعد کیا ہونا ہے۔ کندھا چاہیے تھا، بندوق رکھنی تھی، جس میں سب سے پہلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے شہباز شریف اور آرمی، اور یہ بہت بڑا کام ان سے کروایا۔ بدلے میں انہیں ملا کچھ نہیں ہے، نہ ملنا ہے۔ اس میں دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو تاریخ میں جس نے بھی تسلیم کیا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کا انجام برا ہوا، کل میں نے تفصیل سے بتایا۔ دوسرا جو اس میں خطرناک منصوبہ، اب آپ غور سے سنیں، کہ فلسطینی مزاحمت کاروں کو غیر مسلح کرنے کے لیے اسلامی فوج کو سامنے رکھنا، کیونکہ یاد رکھیں جو مسلح مزاحمت وہاں چل رہی ہے یہ اسرائیل کے قابو میں نہیں آئی۔ انہوں نے ہر کوشش کر لی، بمباری کر کے۔ غزہ کی آبادی 22 لاکھ تھی، وہ پہنچ گئی ہے 18-19 لاکھ تک، تقریباً 4 لاکھ لوگوں کی شہادتوں کی بات ہے۔ 65,000 تو صرف وہ خود کنفرم کرتے ہیں، جو تصدیق ہو چکی ہے۔ جو ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کی کسی کو نہیں پتا۔ 4 لاکھ کی آبادی کے باوجود مزاحمت ختم نہیں ہو رہی، ذرا سوچیں، اور اسرائیل کی جو بدنامی ہو رہی ہے۔ تو منصوبہ یہی ہے کہ یہاں غیر مسلح کرنے کے معاملے پر اسلامی فوج کے نام پر پاکستان کی فوج کو بھیجیں، انڈونیشیا ویشیا کو ساتھ میں لا لیں۔ اب یہ غیر مسلح کرنا اتنا آسان ہوگا آپ کے خیال میں؟ یہ اسلحہ چھیننے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ شہادتیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کے اپنے ممالک میں عوام کا احتجاج شروع ہوگا، انارکی شروع ہوگی، تشدد ہوگا، رجیم چینج ہوگی، حکمرانوں کو لوگ نکالیں گے، اور پھر ان ممالک میں عرب اسپرنگ کی طرح کے وہی بڑے پیمانے پر خدا نخواستہ فسادات۔ یہ اسلامی دنیا میں وہ سب کچھ جو کرنا چاہتے تھے بڑے آرام سے کر رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ ابراہم اکارڈ پارٹ 2 تو مکمل نہیں ہو سکتا، اس میں تو دیکھیں جو 8 ممالک ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی شاہی حکومتوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب پاکستان جیسے ملک میں جہاں کہا جاتا ہے عوام نہیں اٹھتی انقلاب کے لیے، ذرا کہ یہ خبریں جب آپ کے پاس آنا شروع کر رد عمل کیا ہوگا۔ یہاں تو یہ شمع جنیجو نہیں سنبھال سکے، اور پھر یہاں جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں پہلے سے، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے حالات، کشمیر کے حالات، اس میں پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ تو بلکہ بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا اسلامی دنیا میں۔ تو یہ انہوں نے بالکل بڑا طریقے سے پلان کر کے یہ منصوبہ بنایا تھا، ان سے منظور کروایا تھا۔ آپ تاریخ میں جائیں، برصغیر کی آزادی کی صرف جو اس وقت ملکہ کے خلاف شروع ہوئی، 50% میں پنجابی، پٹھان اور پختون تھے، اس کے اندر مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ افغانستان سے کوئی اگر لشکر آ گیا دلی کی طرف تو ملکہ کی فوج کے اندر پنجابی پٹھانوں کے ساتھ مل جائیں گے۔
اب مسلمان اس میں موجود ہیں، انہوں نے پھر بڑے طریقے سے کیا کیا، الگ الگ ریاستیں پہلے بنائیں، پھر مسلمان ہندوؤں کا معاملہ شروع کیا، پھر وہاں 200 سال اس چکر میں حکومت کرتے رہے، اور پھر بعد میں جو نارکی پھیلائی وہ آپ کو پاکستان ہندوستان کی دیکھ لیا آپ نے. یہ اسٹیبلشمنٹ وہی مائنڈ سیٹ لائی انٹرنیشنل بھی اور پاکستان میں بھی. ایسٹ انڈیا کمپنی جو پاکستان میں فوجی ذہنیت ہے، ان کا طریقہ واردات بھی تھا، کلمے کی بنیاد پہ بنایا ہے، جمہوریت کی بنیاد پہ بنایا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، غزوہ ہند کا لشکر ہے، کشمیر کے نام پہ اکٹھے کرتے رہے، فلسطین کے نام پہ، اور پھر سب سے بڑھ کر اسرائیل کے نام پہ 78 سال تک یہ پاکستانیوں کو ماموں بناتے رہے. ایسے ایسے سیاستدان ڈھونڈ کے جن کے باپ دادا انگریزوں کے وفادار تھے. پنجاب میں آل شریف کو 50 سال حکومت دیتی رہی، 2 پارٹیاں بنا کے آپس میں گیم کھیلتے رہے، اور عوام کو مذہبی بنیادوں پر، مسلکی بنیادوں پر شیعہ سنی وہابی بریلوی تقسیم کرتے رہے. جس نے اٹھنے کی کوشش کی مار مار کے ستیہ ناش کر دیا. آج کیا نتیجہ ہے کہ دیکھیں مریم نواز ایک دفعہ پھر جاگ، پنجابی جاگ، وہی مائنڈ سیٹ، پنجاب کارڈ، اور زرداری وہاں وہ سندھو کارڈ سے اب سندھو دریاؤں پر آ گیا. عمران خان پر یہودی جنگ کا نعرہ لگاتے رہے اور وہ سارا ناکام ہوا، اپنے نقاب اتر گئے. خان نے تو ٹھیک کہا تھا، کوئی رہ تو نہیں گیا. واقعی اب تو کوئی بھی نہیں رہا، کوئی ایک بھی نہیں رہا. پاکستانیوں کو ایک ایک طبقے کا، علماء کا، سیاستدانوں کا، جرنیلوں کا، ججز کا، صحافیوں کا، سب کے سب کا پتہ چل گیا ہے. ان کے حوالدار صحافی وہ منیف فاروق، صوبیدار منصور علی خان، نائب صوبیدار جاوید چودھری، لانس نائک، حسن ایوب، یہ میڈیا میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اندازہ کریں، یہ وہی کام ہے نا جو صحافتی طائفیں کیوں کہا جاتا ہے. علماء ڈھونڈیں ذرا جو صلاح الدین ایوبی کے جانشین ہونے کے دعویٰ کرتے تھے، ذرہ آپ کو دکھاتے تھے، وہ خود جو تھا وہ دکھاتے تھے، اسرائیل کے سفر کی بات کرتے تھے. وہ پوسٹیں دیکھیں، وہ لگائی 3-3 ہزار کلومیٹر یروشلم لکھا ہوتا تھا، ذہن میں نقش کرنے والا. وہ لال ٹوپی والا باغیچے میں بندوق اٹھا کے دوڑتا تھا، وہ زید حامد ایکسرسائزز کرتا تھا. اسرائیل جانے کی آج وہ کدھر ہے؟ ابھی تو آپ کو حافظ صاحب کی ویڈیو نظر آئے گی جس میں وہ آپ کو قرآن پاک سے آیات سنا رہے ہوں گے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بہت پسندیدہ قوم ہے، تمام قوموں پر اس کو فضیلت ہے. یہ بعد میں جو ناپسندیدہ قوم بنی جو اپنے حالات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے، لیکن یہ کہیں گے اسرائیلی تو ہمارے بھائی ہیں. جیسے امن کی آشا شروع ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ابھی بھی تمام میڈیا نیتن یاہو کی دکھاتا رہا لائیو، آپ کو پتہ ہے ویڈیوز. عمران خان کی آواز تصویر بند ہے، لیکن مودی پہلے دکھاتے رہے، اب نیتن یاہو بھی دکھا رہے ہیں. خان نہیں دکھانا. پاکستانی سوچتے ہیں کہ ہم فلسطین پر بولنے والے علماء، سیاستدان، جرنیل، صحافی کیوں سامنے نہیں آتے؟ جنہوں نے سامنے آنا تھا. ابھی فلوٹیلیا میں 44 ممالک کے 6 بر اعظم سے، سینیٹر مشتاق جس میں ہے، بغیر مذہب اور مسلک کی قید سے، انسانیت کے نام پہ یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے فلسطین امداد کے لیے جا رہے ہیں. ہر دنیا کی فوج پیچھے ہٹ گئی. اٹلی نے مدد کا کہا، ان کی نیوی نے آج کہہ دیا جی کہ 150 ناٹیکل میل تک آپ کی مدد کریں گے، آگے آپ اللہ کے سپرد. اس پہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں. یہ باضمیر، خوبصورت، عظیم لوگ بے گناہ فلسطینیوں کی نصرت کے لیے جا رہے ہیں. یہ کوئی مولانا فضل الرحمان، سعد رضوی، تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب، یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ یہ باضمیر لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان کی طرح بیان نہیں دیتے اسرائیل پہ ہم تسلیم نہیں کریں گے، وہ تو پورا پاکستان کہہ رہے ہیں. یہ ایک شخص عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے صرف اس وجہ سے. مولانا تو آزاد ہے. اسٹریٹ پاور سب سے زیادہ ان کی مدرسوں کی. جمعے کے خطبے کے بعد کال دیں پورے پاکستان میں لوگوں کو پرامن احتجاج کی، لیکن مولانا نہیں دیں گے کبھی بھی. یہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے ان کی واردات کا طریقہ، وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی. جیسے شہباز شریف ٹرمپ کو خوش کرتا ہے، اسحاق ڈار عوام کو آ کے کہتا ہے جی ہمارا تو معاہدہ ہی نہیں. مولانا بھی وہی کام کرتے ہیں. 26ویں ترمیم ہو، ملٹری آپریشن ہو، افغانستان کی جنگ ہو، جب بھی حکومت کو سہارا ہو مولانا صاحب کا کندھا تیار. ڈیمانڈ وزارتیں وہی. مولانا کی تاریخ ہے سمجھنے کا آسان طریقہ آپ کو بتاؤں. جس سمت مولانا کھڑا ہو ان کے مخالف ہمیشہ حق پہ ہوگا، بس یہ یاد رکھیں. یہ شہباز شریف اسحاق ڈار بھی مختلف نہیں ہے. اسحاق ڈار دیکھیں 160 صفحات کا بیان حلفی دے گیا، معیشت کے نمبرات میں ہیرا میری پہ پکڑا گیا. یہ صرف نظام کو محفوظ کرنے کے لیے، اس نظام کو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، اقتدار کا لمبا عرصہ ہو، مدت ملازمت توسیع ہو، اس کے بعد جائیں پاکستانی جہاں جانا انہوں نے عوام سے چھپ کے. یہ سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، اس میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا. اب اس دفاعی معاہدوں میں کبھی سیاسی معاملات کا ذکر ہوا؟ یہ عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھتے؟ دوسرا پھر ظاہر لین دین کا معاملہ ہے. اگر کچھ ریال دینار ویسے ملنے نہیں ہیں، لیکن فرض کریں اگر مل جاتے ہیں تو پتہ ہی نہ لگے کدھر ملے. جیسے وہ فیفا میں ورلڈ کپ میں قطر سے ملے تھے، وہ کہاں گئے کسی کو پتہ ہے؟ اسٹیٹ بینک میں تو نہیں آئے، جنرل باجوہ کے اکاؤنٹ میں ہی گئے ہوں گے. بہرحال ابھی آگے جو بڑی اہم بات عمران خان اور ابھی یہ جو توشہ خانہ کیس جو چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور علیمہ خان اس کیس کے دوران آج جانے کی کوشش کی، لیکن کرنل نے روک لیا. ظاہر ہے علی امین گنڈا پور کو کرنل صاحب جانے دیں گے، علیمہ خان کو نہیں جانے دیں گے. علیمہ خان نے آج اڈیالہ سے جو عمران خان کا انسداد دہشت گردی میں ابھی فیئر ٹرائل کے نام پہ واردات ہوئی وہ بھی کھول کے بتا دی کہ کیسے خان کو غلط بیانی اس کے ذریعے کمرے میں بلا کے موبائل دکھایا جی کال بات کریں. عمران خان نے فون ہاتھ پہ پکڑا، نہ آواز نہ تصویر، اور بعد میں پتہ چلا وہ ویڈیو لنک پہ حاضری لگا دی انہوں نے.
یہ اس طرح کی وارداتیں کریے جو علیمہ خان آگے بتاتی ہیں اور یہ باقی سارے چھپاتے ہیں. اب تحریک انصاف میں جو ہو رہا ہے دیکھیں اس کا پردہ رکھنے کی ضرورت نہیں, کوئی معاملہ فیصلہ کن مراحل کی طرف جا رہا ہے, عدم اعتماد یا استعفی ہی ہوگا. علی امین گنڈا پور صاحب کھل کے سامنے آ گئے, عوام بھی کھل کے سامنے آ گئی. 96% تحریک انصاف پاکستانی عوام علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہے, 4% لوگ ان کے ساتھ ٹوٹل کھڑے ہیں. یہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو چھیڑا ہے نا معاملہ, اب چونکہ ان کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے, یہ عمران خان کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہو کے سیاست کے میدان سے فارغ ہونے جا رہے ہیں. یہ 2 اکتوبر کو خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہے, عین ممکن اس میں عدم اعتماد آ جائے. اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ بھرپور ظاہر ان کی مدد کر رہی ہے, جس کی وجہ سے حکومت مضبوط ہے, ہلنے نہیں دیتے. نون لیگ جیسے پیپلز پارٹی کی فارم 47 کی حکومت ہے. علیمہ خان نے جو سٹیٹمنٹ کل آپ کو دی نا, وہ سٹیٹمنٹ علیمہ خان کی نہیں تھی, وہ عمران خان کا بیان تھا. علی امین گنڈا پور کو عوام کے سامنے جو باتیں علیمہ خان نے کی, علیمہ خان نے کبھی ان کا نام نہیں لیا, وہ پہلے بھی نہیں لیتی ابھی بھی نہیں لے, لیکن یہ باقاعدہ عمران خان کی ہدایات پہ انہوں نے آ کے بتایا کہ کیا کیا کہتے رہے عمران خان کو, کردار کشی کی کوشش کیوں کرتے رہے, ایم آئی سے, MI6 سے, SI سے, سب سے ملاتے رہے, وی لاگر سے جوڑتے رہے, صحافیوں سے جوڑتے رہے. یہ مشال یوسف صحیح نے پہلے علیمہ خان کے بیٹے پر ایسے الزامات لگائے, پھر شیر افضل مروت کے ذریعے انہوں نے اسی طرح تحریک انصاف کا چیئرمین بننا چاہتی ہیں, وہ خبریں چلوائیں. پھر علی امین گنڈا پور کے سوشل میڈیا ٹیم کو ایسے ہی کہا کہ علیمہ خان پر مسلسل نشانہ بنائیں, اور اب تو علی امین گنڈا پور نے خود پورا وی لاگ کر دیا. دیکھیں صحافیوں کا پروفیشنل رابطہ سیاسی جماعت کے ہر رہنما سے ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوتا ہے, خبر نکالنی ہے. صحافیوں کا علیمہ خان سے رابطہ ضرور ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, انٹرویوز کے لیے بھی, خبر کی تصدیق کے لیے بھی, تردید کے لیے بھی, بیانات جانچنے کے لیے بھی, یہ تو کام ہے. علیمہ خان سے وہ ضرور گفتگو ہوتی ہوگی, یہ جو علی امین گنڈا پور سے بھی ہوتی ہے بلکہ, لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وی لاگر ان کی کوئی ہدایات مانتا ہوگا یا سنتا ہوگا. گنڈا پور صاحب کے اپنے صحافیوں کے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں, لیکن علی امین کو عمران خان نے بے نقاب کیا ہے. میں اس کی وجہ بتاؤں کہ یہ اس سے بڑی محبت خان نے کی, پوری قوم نے خان پر پھول پھینکے, خان نے اس پہ پھول پھینکے, لیکن پچھلے آپ دیکھ لیں 3 سال میں ان کی کاوش جو باقاعدہ کل کھل کے سامنے آ گئی. ایک ایسے موقع پر, ٹائمنگ دیکھیں, اسرائیل کا معاملہ پاکستان کا سب سے بڑا معاملہ بنا, انہوں نے تحریک انصاف کی تقسیم کا اعلان کر دیا. خود جو کام برصغیر میں انگریز کرتا رہا وہ کام انہوں نے کیا ہے, اور وہ کروایا گیا پیچھے سے ظاہر ہے. یہ خود پورا وی لاگ کر کے, وی لاگر کہتے کہتے آواز ان کی دیکھیں, باڈی لینگویج دیکھیں, صاف پتہ لگ رہا ہے جھوٹ بول رہے ہیں. ایجنسیوں کا ایجنٹ کہہ رہے ہیں جو آج بھائی سے ملنے نہیں دیتی بہن کو, وہ ایجنسیاں مدد کر رہی ہیں. یہ پہلے بشرا بی بی کی ایسے کردار کشی ہوتی رہی, خان کی بہنوں کی آپ کو پتہ ہے تھرو آؤٹ یہ پچھلے 3 سالوں میں, جن کا کوئی تعلق نہیں دور دور, یہ جیسے اقرار الحسن جیسے لوگ جو اب اپنی بیوی کو بھی سامنے لے آیا خان کے خلاف, یا ایوب خان فاطمہ جناح کے خلاف جب وہ صدارتی امیدوار تھی تو ایک پریس کانفرنس میں اس ظالم نے فاطمہ جناح کو اپنے بھائی کے ساتھ خلاف فطرت بات کر دی, زندگی گزارتی ہیں. یہ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ آپ کا, یہ عمران خان کو یہودی لابی کہتے رہے ساری زندگی, آج ذلیل خود ہوئے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کو برطانوی ایجنٹ کہتے تھے, کافر اعظم کہتے تھے, تو علیمہ خان کو کہنا کوئی ان کے لیے کیا مشکل ہے. یہ بلکہ یزید کے دور میں نعوذ باللہ یہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے تھے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو ظالم طاقتور کا ہر دور میں فتوے لگانا, غداری کے ایجنٹ سرٹیفکیٹ دینا. علی امین صاحب کے اپنے حالات دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ کے ایک ڈاکی کے علاوہ ان کا کوئی کردار نہیں. آپ دیکھ لیں 3 سالوں میں ایسا کیا کام کیا ہے. یہ جاتے ہیں جب بھی خان سے ملنے, وہاں سے اپنی عزت کروا کے آتے ہیں. پھر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا وہ یقین کریں سیاست چھوڑ چکے. یہ صاحبزادہ حامد کو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے, وہ سائڈ پہ ہو گئے. عزت دار لوگ محمود اچکزئی ہیں, علامہ ناصر عباس ان کے ساتھ پارلیمانی کمیٹی تحریک انصاف کی کور کمیٹی نہیں چاہتی کہ وہ عہدے میں آئیں, مخالفت کرتے ہیں, وہ سامنے ہی نہیں آتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جانو آپ کا کام. علی امین لیکن وزارت چھوڑنے پہ تیار ہے, خود اپنے منہ سے کہتے ہیں مجھے غدار پارٹی کہتی ہے, ساری کی ساری پارٹی. لیکن یہ ہر روز ایک نہیں مارتا کیونکہ انہیں اسٹیبلشمنٹ جانے نہیں دیتی. علیمہ خان کا یہ بیان جو عوام کو بتایا گیا, دیکھیں یہ علیمہ خان کے بیٹے پر 9 مئی کا الزام لگا رہا, اندازہ کریں. اور بشرا بی بی جب 26 نومبر کے بعد گرفتار ہوئی ان پہ الزام لگا. ابھی علیمہ خان اگر یہ 26 نومبر کیس میں گرفتار ہوئی, الزام ہی نہیں پہ لگے گا. یہ 5-10 سال کی سزا کی جو بات ہو رہی ہے, پھر انہی کے اوپر ہی سارا معاملہ آ جانا ہے. علیمہ خان کا بیٹا چترال میں موجود تھا, اسے ضمانت ملی. اچھا نہ بھی اگر ہوتا تو کیا یہ مانتے ہیں پھر 9 مئی پہ جو کچھ ہوا انہوں نے کیا ہے. مطلب علی امین گنڈا پور اندازہ کریں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے. یہ والا یہ صرف فیلڈ مارشل کے بنائے ہوئے نظام کو محفوظ کرنے کی کوشش ہے. یہ باخدا اتنی طاقت رکھتے ہیں, 6 کروڑ کا صوبہ, سارے وسائل ہونے کے باوجود ایسے تحریک انصاف بے یارو مددگار آپ کو نظر آتی. خیبر پختونخوا میں ایسے آپریشن ہو رہے ہوتے, یہ خان کو صرف ڈیل اور مفاہمت پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ فیلڈ مارشل یہ سب جو نظام صحیح ہے بس خان مان جائے. اور ہر دور میں ایسے لوگ ہیں. ابھی وہ کشمیری دلیر یاسمین ملک اللہ انہیں زندگی دے, جدوجہد کر رہے ہیں.
ابھی دیکھیں ان کی اہلیہ ویڈیو بنا رہی تھی. میں ان کی اس پہ بات نہیں کرتا, کوئی یاسین ملک بڑے عظیم آپ کو پتہ رہنما ہے اس لیے, لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے ساری بات. اب آزاد کشمیر کے حالات کی بات کرتا ہوں. انتہائی ابتری ہے وہاں, خطرناک حالات ہیں, موبائل سروس, انٹرنیٹ, لینڈ لائن, زمینی راستے بند ہیں. یہ صرف مرات اور 12 نشستوں بچانے کے لیے پورا کشمیر کا وہ حال کیا جا رہا ہے جو آپ کو فلسطین میں اور پاکستان میں ہوتا ہوا نظر ہے. مظفر آباد کے صرف آج مناظر دیکھیں آپ, جس طرح لاکھوں لوگ نکلے ہوئے ہیں, ان کے پاس گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ بلا شبہ ظلم کے آخری نظام کی کوشش تو کریں گے. ابھی کشمیر بلاک پہ قافلے پر فائرنگ بھی کر رہے ہیں, شیلنگ بھی کر رہے ہیں, اور لیکن وہاں سے صدائیں کیا آ رہی ہیں, خون لائے گا انقلاب, رنگ لائے گا انقلاب آئے گا. یہ پاکستانیوں کے لیے بھی ویسے بہت بڑا سبق ہے. 24 کروڑ کی آبادی ہے وہاں, تو ٹوٹل 40-50 لاکھ لوگ ہیں, لیکن احتجاج کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. وہ چکسواری کے مقام پر تصادم ہوا, عوام نے پتھراؤ کیا, پولیس بھاگی. مظفر آباد میں ساتھ ہی اسی جگہ پہ پیراشوٹ سے ان مظاہرین پر پھول پھینکے جا رہے ہیں. مطلب پولیس کے لیے پتھراؤ, مظاہرین کے لیے پھول. یہ عوام کی آواز ہے, اور یہ لوگوں کے اندر جو ہمت اور طاقت ہے کہ یہ اکٹھے ہو کے دکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کل صبح تک کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سروس بحال نہ ہوئی تو گھروں کے باہر جو کھمبے ہیں وہ ٹاور اب اکھاڑیں گے, شروع کر بھی دیے. کل کی بھی جو ویڈیوز تھی اس میں مظاہرین پولیس کے ہاتھ لگے ہیں, غیر مسلح نے کر کے اسلام آباد بھیجا گیا. رات کو بھی 9 مئی کی پوری واردات کی کوشش تھی. عوام نے 2 بندے پکڑے وہاں جو کہہ رہے تھے جی ہم تو مزدور ہیں. وہ پھینٹی شنٹی لگی تو انہوں نے بتا دیا پھر کہ اداروں کے لوگ ہیں, نامعلوم تھے. پھر پوری واٹس ایپ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی, انہیں دکان میں رکھا بھی وہاں, بعد میں چھوڑ دیا ہوگا یا چھوڑ دیں گے. لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اداروں کو کہ دیکھیں ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ لڑائی نہیں ہے, ہم اپنے حقوق کے لیے اپنی اسمبلی کی بات کریں, آپ کدھر سے بیچ میں آ رہے ہیں. ہمارے بنیادی حقوق نہ روکے, پھر معاملہ خراب ہوگا. یہ جتنی سرکاری مشینری لے کر وہاں رکاوٹیں لگا رہے تھے, عوام نے وہ قبضہ کر کے وہ رکاوٹیں خود ہٹانا شروع کر دیں. اور وہاں آزاد کشمیر میں وہ ابتری انٹری پوائنٹس ہیں جتنے بھی, وہاں پہ سردار امان مظاہرین سے حلف لے رہے ہیں کہ ہم پرامن بھی رہیں گے لیکن جد و جہد نہیں چھوڑیں گے, اور خون بہا تو وہ پھر خون معافی نہیں ہوگی. یہ معاملہ بالکل فلسطین کی طرح کی مزاحمت ہے. اور اس میں دیکھیں اب اثر جو ہے وہ دنیا, یہ کشمیر کا جو احتجاج ہے باہر دنیا میں پہنچ چکا ہے. لندن میں بہت بڑی آبادی ہے ان کی, پاکستان کی ایمبیسی کے بعد 3 اکتوبر وہاں احتجاج ہو رہا ہے, امریکہ میں واشنگٹن میں ہو رہا ہے, کینیڈا میں بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گیا, اور اس میں انڈیا بھی اگر شامل ہوگا تو پھر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے کیس کی ان کیمرہ بریفنگ میں سیکٹر کمانڈر کو, ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر جو جنرل ICI ہے اسے بھی بلایا گیا. تحریر حکم نامہ جو ہے محسن اختر کیانی نے جاری کیا ہے. اور کامن ویلتھ کی رپورٹ میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ کا کردار الیکشن لوٹنے میں, انٹرنیٹ بند, 6 جج کا خط, مداخلت کو یورپی یونین کی عربی رپورٹ نہیں ہے لیکن کامن ویلتھ میں آ چکا ہے. اچھا, نون لیگ پیپلز پارٹی کی ایک نورا کشتی ہو رہا ہے. سندھ بار کونسل نے مریم نواز کے بیانات پہ ہڑتال کا اعلان کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی بیانات دے رہے ہیں. ندیم افضل چند نے ایک بیان دیا کہ مریم نواز وزیر اعظم نہیں بن سکتی, کہ جو جرنیل جس نے لگانا تھا وہ ریٹائر ہو گئے. یہ فرینڈلی فائرنگ ہے سندھ و دیش اور جاگ مجابی جاگ صوبائیت کا معاملہ توجہ لینے کے لیے, لیکن باخدا عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہم لوگ ان کی بات کر دیتے ہیں, بیانات لگاتے ہیں, ویڈیوز لگاتے ہیں, وہ صرف اس لیے ذرا چسکے آپ بھی لیتے ہیں. مریم نواز کی نوٹنکیاں ہی ایسی, دیکھو نوجوان بچی کو بلایا ماتھا چومنے کے لیے, سر پہلے ہی نیچے کر دیا. وہ شدید گرمی میں اس کو ماسک پہنایا ہوا تھا. ایک تو شناخت نہ پکڑی جائے کہ پہلے اداکارائیں اسٹیج کی پکڑی گئیں 2-3 لاہور کو ادھر گجرانوالا سے, اب ماسک پہ نہ دیتے ہیں, اوپر گرمی. دوسرا وہ پلاسٹک کی بچی کے منہ میں نہ چلا جائے, چومی لینے دیں. یہ ظلم اور فسطائیت کے ماحول میں بھی, لیکن دیکھیں یہ انٹرٹینمنٹ ہے ان کی. روز سٹار پلس کا ڈرامہ ہے, 90 کی دہائی کی انڈین فلمیں ہیں. نیا مال نظر نہیں آئے گا آپ کو کوئی بھی, یہ 90 کی دہائی ہے. دیکھیں جن لوگوں نے ہماری عمر کی دیکھی ہوئی فلمیں, بالکل وہی سٹوری چل رہی ہے. جیسے وہ چچا یوٹیوب پہ پیسے دے کے مشہوری کروا رہا ہے. تو شریف خاندان کے تو ایک ہی آپ کو پتہ زندگی کا مشن ہے, بس گانا گانا, اچھا کھانا اور نہانا. بہرحال اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.